الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو، اس درس میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اہم نام الرزاق و الرازق اس کے بارے میں بات آئے گی، اور یہ دونوں نام اس لیے ایک ساتھ ذکر کیے جا رہے ہیں کہ یہ دونوں نام ایک ہی صفت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور وہ صفت ہے رزق دینے کی صفت، اور یہ صفت فعل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اسی نے سب کو رزق دیا ہے۔ تو الرازق الرزاق یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ عربی زبان کے لحاظ سے دونوں میں فرق یہ ہے کہ الرازق یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور الرزاق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن دونوں کے اندر رزق دینے کا معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزاق یہ نام قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیا ہوا ہے، رزاق ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے، رزق دینے والا، قوت والا، اور جو ہے وہ المتین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ الرزاق ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام آیا ہوا ہے۔ الرازق یہ حدیث میں سنن میں اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس میں الرازق نام آیا ہوا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں غلی السعر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ مہنگائی ہو گئی تھی، بھاؤ بڑھ گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ فقالوا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو سعرت، اگر آپ بھاؤ متعین کر دیں، قیمت متعین کر دیں۔ فقال ان اللہ هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب یہ خواہش ظاہر کی صحابہ نے کہ کاش آپ بھاؤ متعین کرتے، قیمت متعین کر دیتے، اور لوگ من چاہی اور جیسے جس کا دل چاہتا ہے ویسے قیمت لے رہا ہے اور بڑی مہنگائی ہو رہی ہے، آپ اگر قیمت متعین کرتے تو اچھا ہوتا۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ ہی خالق ہے، بے شک وہی قابض ہے، وہی باسط ہے، یعنی چیزوں کو فراوانی سے دینے والا، روک کر کے دینے والا، اور الرازق وہی الرازق بھی ہے۔ تو الرازق یہ اس حدیث میں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیا ہوا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا الرزاق اور الرازق میں عربی زبان کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ الرازق یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور الرزاق یہ صیغت مبالغہ ہے، اور دونوں کے اندر معنی ایک ہی ہے، رزق دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا رزق دینے والا ہے۔ اور جو بھی دنیا میں مخلوقات ہیں، جو بھی جاندار ہیں، جو بھی ذی روح ہیں، ہر ایک کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے، وہی ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جو بھی چوپائے ہیں سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، یعنی سب کو رزق دینے والا وہی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ایسے چوپائے ہیں جو اپنا رزق لے کر کے تو نہیں دوڑتے، اپنا رزق تو اپنے اوپر لاد کر کے نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تنگی بھی کر دیتا ہے، اور جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا رزق دینے والا ہے، رزق کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے جتنا رزق چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ مالک تنہا وہی ہے، رازق وہی ہے، رزاق وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دینے کا تذکرہ قرآن میں
دو سیاق میں بیان فرمایا ہے، دو انداز سے اس کو جو ہے بیان فرمایا ہے، دو اسلوب میں اور دو طریقے سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اپنی نعمتوں کا اس لحاظ سے کہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے، اپنے کرم کو، اپنے احسانات کو گنوایا ہے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے قرآن میں سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسانوں کو بڑی عزت دی ہے اور ہم نے ان کو خشکی اور تری کے راستوں میں ہم نے ان کو لادا ہے، یعنی ان کے لیے ایسے سامان بنائے، ایسے سامان جو ہے ان کے لیے مسخر کیے ہیں جس سے وہ سمندر میں بھی سفر کر سکتے ہیں اور خشکی میں بھی سفر کر سکتے ہیں، اور آج کے لحاظ سے تو فضا میں بھی، اور یہ خشکی کا ہی حصہ یا سمندر کا ہی حصہ جو کہ اس کے اوپر سے بھی، خشکی کے اوپر سے بھی گزرتا ہے، سمندر کے اوپر سے بھی گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو یہ دیا ہے، یہ ساری سواریاں، یہ سارے ہمارے لیے سہولتیں، یہ ساری سہولتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اسی کی۔ اس نے احسان کے طور پر اس کو بیان کیا اور کہا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو اچھی اچھی چیزوں کا، عمدہ عمدہ چیزوں کا رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر ہم نے ان کو فضیلت بھی دے رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ غافر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، کہ زمین میں جو ٹھہراؤ ہے ایک طرح کا، اگر حرکت ہے تو بڑی جو ہے ایسی سست رفتاری سے کہ اس پر رہنے والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو قرار بنایا جس میں آسانی سے انسان زندگی بسر کر سکتا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت کی طرح سے بنا دیا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہیں شکل دی تو بڑی اچھی شکل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، دوسرے جو دنیا میں جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے مقابلے میں اگر دیکھیں، دوسرے حیوانات کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ انسان بڑی اچھی شکل رکھتا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے کہا اور تم کو رزق دیا ہے، مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اچھا رزق دیا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہ تمہارا رب ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کتنا بابرکت ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ تو اس میں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دینے کو، بندوں کو رزق پہنچانا، ان کو رزق دینا، اس کو احسان کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور بعض آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا تذکرہ کیا ہے دعوتی لحاظ سے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا رازق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی بندوں کو رزق دیتا ہے، وہی ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے، تو پھر عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے۔ دنیا میں آپ ایک مثال سے اس کو سمجھیے کہ ایک معمولی سی فیکٹری کا مالک، معمولی سی فیکٹری کا مالک جس کی ملکیت بھی پوری نہیں، ملک تام بھی جسے کہتے ہیں، وہ حاصل نہیں ہوتا، اور جو اپنی اس فیکٹری کو برابر چلا لے جائے گا اس کو علم بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسا فیکٹری کا مالک کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کا کوئی ورکر، اس کے یہاں کوئی کام کرنے والا اگر تنخواہ وہ دیتا ہے، بات کسی اور کی ماننے لگے تو کہتا ہے پیسہ میں دوں، بات کسی اور کی مانو گے، اس کو فوراً باہر کر دے گا، نکال باہر کرتا ہے۔ ایک معمولی فیکٹری کا مالک یہ چاہتا ہے کہ جب تنخواہ وہ دیتا ہے تو کام بھی اس کا کیا جائے، بات بھی اس کی مانی جائے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے کیا جائے، اگر بات نہیں مانی گئی تو باہر کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ حال مسجدوں اور مدرسوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جو ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، چاہے مسجد کے متولی ہوں یا مسجد کے معتمم ہوں، ان کا بھی حال یہی ہے۔ اگر کوئی کام کرنے والا
کبھی ان کی کوئی بات نہیں مانتا ہے، یا تنخواہ تو وہ دیتے ہیں، مشاہرہ تو وہ دیتے ہیں، سیلری تو وہ دیتے ہیں، اور کسی اور کی بات سن کر کے کوئی کام کر دیتا ہے تو بڑا غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پیسہ میں دوں اور بات کسی اور کی سنی جائے، وہ بھی جو ہے باہر کا راستہ دکھاتے ہیں، یا بہت غصہ کبھی جو ہے تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر ایسا آئندہ ایسا ہوا تو خیر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے جو ذمہ دار ہیں ان کا حال یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سب کا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہماری ساری روزی روٹی کو اس نے ہی جو ہے ہمارے لیے مہیا کیا ہے، اور وہی ہمارا مالک ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کو دیتا ہے، وہی واپس لیتا ہے جب اس کی یہ ملکیت ہے، اور وہی رزق دینے والا ہے، وہی ہم کو رزق پہنچاتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ہم بات نہ مانیں، کسی اور کی سنیں، اس کی عبادت نہ کریں، کسی اور کی عبادت کریں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ کوئی بھی اس بات کو، یعنی معمولی انسان بھی اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچئے اس کتنا غضبناک ہوتا ہوگا کہ جب رزق وہ دے رہا ہے اور بندہ حکم کسی اور کا مانتا ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ رزق دینے میں تو کوئی شریک نہیں، وہ تو تنہا رزق دیتا ہے، تو عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے۔ تو دعوتی لحاظ سے بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی اس بات کو پیش کیا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورہ بقرہ میں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے او لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بستر جیسا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت جیسا بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی اور اس بارش کے بعد تمہارے لیے کیا ثمرات، فروٹس، پھل یہ نکالے، اور یہ تمہارے رزق کے کام، تمہاری رزق کی ساری چیزیں زمین سے بارش کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و، رزق دینے والا وہی ہے۔ تو کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، جب رزق اس نے دیا ہے تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، اور جانتے بوجھتے تم اللہ تعالیٰ کے لیے ند نہ بناؤ، بہت سارے شریک نہ بناؤ۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہے سورہ روم میں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ فَهَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ، تو کیا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ اس میں سے کچھ بھی کرتے ہیں؟ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو کیا وہ بھی ایسا کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو رزق دے رہے ہیں، موت دے رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں؟ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بہت بلند ہے اس سے جو کہ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یقیناً خالق نہیں ہے، وہی خالق ہے، اور کیا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، وہ آسمان سے زمین سے تم کو رزق دیتا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین سے پودے اگاتا ہے، زمین سے درخت اگاتا ہے، دانوں اور پھلوں کی شکل میں تمہیں رزق ملتا ہے، اور زمین سے بھی رزق نکالتا
دیتا ہے، کبھی پیٹرول کی شکل میں، کبھی سونے کی شکل میں، اور مختلف جو ہے جواہرات کی شکل میں، مختلف معدنیات کی شکل میں۔ زمین سے بھی تمہارا رزق نکلتا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد کا لا الہ الا ہو، جب وہی رزق دیتا ہے تو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی تنہا برحق معبود ہے، عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیش کیا کس کے لیے؟ یہ دعوت کے لیے کہ سب کی سب لوگ ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کو مانے، کیونکہ تنہا رازق وہی ہے، تنہا وہی رزق دینے والا ہے، تو عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے۔